الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. کون ترجمہ کرے گا آپ میں سے اس آیت کریمہ کا؟ دو آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں ایک دو باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو میں دوبارہ آیت نمبر 21 سے شروع کر رہا ہوں. آپ میں سے کوئی ترجمہ کر لیں اس کا سادہ ورڈ ٹو ورڈ. جی کاشف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم میں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم سب تقوی اختیار کرو. جی ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک، جزاکم اللہ خیرہ. اے لوگو، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس سے جب خطاب ہو تو یہ سب لوگوں کو خطاب ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں، سب لوگوں کے لیے، اس دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں سب کے لیے یہ خطاب ہے. جس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہوں چاہے وہ قیامت تک آنے والے لوگ ہوں. تو دین اسلام، قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، یہ اپنے دور کے تمام لوگوں کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے ہے. عام طور پر جب یا ایھا الناس سے خطاب کیا جاتا ہے تو یہ سب لوگوں کو شامل ہوتا ہے، اور اگر یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کیا جائے تو اس میں ایمان والوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دے کر ان کو حکم دیا جاتا ہے. جب یا ایھا الذین آمنوا ہو تو گویا کہ ایمان والوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دے کر بات کی جاتی ہے کہ اگر تمہیں ایمان کا حقیقی دعویٰ ہے تو تمہیں یہ کرنا چاہیے. یا ایھا الناس کہہ کر سب لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. سورہ اعراف کی آیت ہے. اسی طرح سورہ حج میں قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، کہہ دیجئے اے سب لوگو میں تم سب کی طرف واضح ڈرانے والا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کا جو بڑے بڑے فرق ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور امتیازات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، بلکہ آپ کہہ دیجئے سر فہرست یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سب لوگوں کے لیے تھی اور رہتی دنیا کے لیے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام مخصوص قوموں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، وبعثت الی الناس کافہ، مجھے سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے. انا ارسلناک وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سب لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. سورہ فرقان کے شروع میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات، وہ اللہ جس نے نازل کیا فرقان کو یعنی قرآن کو، علی عبدہ اپنے بندے پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، نبوت ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ہے. جو مان جائیں انہیں آپ کی امت اجابت کہتے ہیں،
اور جو نہ مانے انہیں امت دعوت کہا جاتا ہے۔ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جب خطاب کیا جاتا ہے تو ایسا عام طور پر مدنی صورتوں میں ہوتا ہے، اور جب یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے تو ایسا عام طور پر مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کے کچھ صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، کچھ صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی مدنی صورتیں کون سی صورتیں مکی ہیں یا کون سی صورتیں مدنی ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی جاوید صاحب۔ ایسی صورتیں جن کا زیادہ تر حصہ مکہ میں نازل ہوا ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور وہ صورتیں جن کا زیادہ حصہ مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوا ان کو۔ دو باتیں آپ نے کہی ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی، لیکن درمیان میں آپ نے ہجرت کے بعد کا اضافہ کیا ہے۔ تو اب مکہ مدینہ کا دھیان کرنا ہے کہ ہجرت سے پہلے اور بعد کا دھیان کرنا ہے، کیونکہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد بھی مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں۔ تو سر جو ہجرت کے بعد والی صورتیں ہوں گی ان کو جنرلی مدنی صورتیں کہا جائے گا، ہاں اسی لیے میں نے ہجرت کا ذکر کیا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، اب بات صحیح ہو گئی۔ اصل میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ والی صورتیں مکی ہیں، مدینہ والی مدنی ہیں، تو یہ صحیح تعریف نہیں ہے۔ صحیح تعریف وہ ہجرت کے حوالے سے ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں مکمل یا ان صورتوں کا اکثر حصہ وہ ہجرت سے پہلے اترا ہے ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو مکمل صورتیں یا ان صورتوں کا اکثر حصہ ہجرت کے بعد اترا ہے تو انہیں مدنی کہا جاتا ہے، خواہ وہ فتح مکہ کے موقع پر یا حجۃ الوداع کے موقع پر وہ آیات مکہ میں کیوں نہ اتری ہوں ہجرت کے بعد، انہیں بھی ان صورتوں کو، ان آیات کو مدنی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ النصر ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں موجود تھے۔ تو سورۃ النصر کو مکی صورت نہیں کہا جاتا، مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے مکی مدنی، صرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب ہوتا ہے، اور مکی صورتوں میں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا مدنی صورتوں میں آتا ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے جو مکی ہو اور جس میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہو۔ مدنی صورتوں کے حوالے سے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مکی صورتوں کے حوالے سے یہ کہنا کہ مکی صورتوں میں ہی یا ایھا الناس آتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یا ایھا الناس مکی صورتوں میں بھی آ جاتا ہے، مدنی صورتوں میں بھی آ جاتا ہے۔ کوئی ایسی مکی صورت نہیں ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صرف اور صرف مدنی صورتوں میں ہے، لیکن یا ایھا الناس یہ مکی اور مدنی دونوں صورتوں میں ہے۔ 20 جگہ ہے قرآن کریم میں یا ایھا الناس، 10 مکی صورتوں میں ہے، 10 دفعہ مدنی صورتوں میں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا تو مدنی صورتوں کی خصوصیت ہے، لیکن یا ایھا الناس کو مکی صورتوں کی خصوصیت کہنا محل نظر ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ مکی ہے کہ مدنی؟ وقت نہیں ہے، میں خود ہی جواب دیتا رہتا ہوں تاکہ تھوڑا ہم آگے پڑھ سکیں۔ تو یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ اب سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، حالانکہ صورت مدنی ہے، پہلی صورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، سورہ بقرہ، اور اس میں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب ہے۔ اسی طرح سورہ حج وہ مدنی صورت ہے، اس میں قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ تو یا ایھا الناس یہ مکی صورتوں میں بھی آتا ہے، مدنی صورتوں میں بھی آتا ہے، 10 دفعہ مکی صورتوں میں ہے، 10 دفعہ مدنی صورتوں میں ہے۔ پچھلی کتابوں میں جو خطاب کیا جاتا تھا عام طور پر وہ عربی میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو یا ایھا المساکین کے انداز سے خطاب کیا جاتا تھا پچھلی کتابوں میں، بائبل میں، وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے تھیں جن میں تحریف کر دی گئی، تو ان میں یہ انداز ہے۔ لیکن قرآن کریم میں یا ایھا الناس کہہ کر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں یا ایھا الذین کفروا کہہ کر خطاب ہے، وہ ایک ہی آیت کریمہ ہے، سورہ تحریم میں
یا ایھا کفروا لا تعتذروا اليوم، یہ قرآن میں ایک ہی جگہ پر ہے، ورنہ یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، یا ایھا الناس آتا ہے۔ ہاں ایک جگہ پر قل یا ایھا الکافرون یہ بھی ہے سورۃ الکافرون میں۔ بہرحال تو یا ایھا الناس کہہ کر سب لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں ذکر ہوا تھا کہ یہ قرآن کریم کا پہلا حکم ہے، یعنی قرآن کریم کی ایک نزولی ترتیب ہے، جس طرح اللہ کی حکمت بالغہ ہوئی اس طرح قرآن نازل ہوتا رہا، اس کے مطابق تو یہ سورہ بقرہ یعنی آپ سمجھے 13 سال بعد 14 سال بعد سورہ بقرہ نازل ہوئی ہجرت کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ 13 سال رہے ہیں، تو نزول کے اعتبار سے تو سورہ بقرہ کافی لیٹ نازل ہوئی، لیکن قرآن کریم کی جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی اللہ کے حکم سے، جس کو آج مصحف کی ترتیب کہا جاتا ہے، یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لگائی گئی۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران۔ تو یہ جو ترتیب ہے جو مصحف میں آج موجود ہے، یہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب لگوائی تھی۔ حکم دیا تھا کاتبین وحی کو کہ فلاں صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھا جائے، فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے، اسی کے مطابق کاتبین وحی لکھا کرتے تھے۔ تو جو ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی اللہ کے حکم سے، اس ترتیب کے مطابق سورہ فاتحہ کے بعد پہلی صورت سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے سورہ بقرہ کے شروع میں بات ہو چکی ہے۔ سورہ فاتحہ کی حیثیت مقدمہ یا دیباچہ کی ہے، سورہ بقرہ گویا کہ اس کے بعد پہلی صورت ہوئی، اور سورہ بقرہ کے شروع میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ لوگ اصل میں کہنے کو 3 قسمیں ہیں، ورنہ حقیقت میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا مسلمان یا کافر، جس کے حوالے سے بات ہو گئی ہے شروع میں۔ تو 3 قسمیں لوگوں کی بیان کر کے اب جو پہلا حکم دیا گیا ہے یا پہلا خطاب کیا گیا ہے وہ توحید کے حوالے سے، جس سے توحید کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پہلا حکم ہے قرآن کریم میں جو اللہ نے دیا ہے سب لوگوں کو مخاطب کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ تو سب لوگوں کو حکم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں، توحید عبادت۔ ایک توحید اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ رب ہونے میں اللہ کو ایک ماننا، اور ایک توحید کی قسم ہے جسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ یہ 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک تیسری قسم بھی ہے توحید کی جسے توحید الاسماء والصفات کہتے ہیں، کہ اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو ایک ماننا۔ مین جو قسمیں ہیں وہ 2 ہیں توحید کی۔ ایک قسم ہے جسے توحید عبادت یا توحید الوہیت کہتے ہیں، دوسری قسم جسے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا بنیادی فرق کیا ہے؟ اس کا بنیادی فرق یہ ہے کہ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خالق والے افعال میں، اللہ کے افعال میں ایک ماننا۔ توحید الربوبیہ یا توحید ربوبیت، اس کا مطلب ہے توحید اللہ تعالی فی افعالہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی توحید بیان کرنا اللہ کے افعال میں، اللہ کے افعال میں اللہ کو ایک ماننا، یہ ہے توحید الوہیت، توحید ربوبیت۔ اللہ کے افعال میں، یہی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے افعال یعنی دیکھیے، ایک وہ افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ کے افعال ہیں اور اللہ کے احسانات ہیں اپنی مخلوق کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر اللہ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں پر انعام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے معاملے کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے افعال ہیں۔ تو ان افعال میں اللہ کو ایک ماننا، تخلیق، رزق دینا وغیرہ، انعام کرنا وغیرہ، تو ان چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید کی دوسری قسم ہے جسے توحید الالوہیہ کہا جاتا ہے۔
توحید الالوہیہ کا مطلب ہے کہ اللہ کو ان معاملات میں جو لوگوں کے اللہ کے متعلق ہیں ان میں ایک ماننا. دیکھیے، ایک ہے اللہ کے اعمال جو مخلوق کے حوالے سے ہیں، جیسے میں نے مثال دی، جیسے اللہ خالق ہیں، رازق ہیں، مدبر ہیں، منعم حقیقی ہیں، رب ہیں. تو ان میں اللہ کو ایک ماننا توحید ربوبیت ہے اللہ کے افعال میں. اور توحید الوہیت ہے توحید اللہ تعالی بافعال العباد، اللہ کو بندوں کے معاملات میں ایک ماننا. بندوں کے معاملات سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ معاملات جو اللہ کی مخلوق اللہ کے ساتھ اللہ کے بارے میں سر انجام دیتی ہے، ان اعمال میں اللہ کو ایک جاننا. یعنی بندوں کے وہ اعمال جو اللہ کے بارے میں ہیں، یعنی مخلوق یا بندے ان کا اللہ کے حوالے سے کیا افعال ہوتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنا. بندے کا کام ہے اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ نے اسے رزق دیا ہے، اللہ نے اس پر انعامات کیے ہیں، اللہ نے ہر قسم کی تدبیر فرمائی ہے. تو اب بندوں کا کام ہے اس کے مقابلے میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو پکارے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے. تو اس کو توحید الالوہیہ کہتے ہیں. یہ بندے کا کام ہے عبادت کرنا. تو عبادت میں بندہ اللہ کی عبادت کرے، تو عبادت میں اللہ کو ایک ماننا. تو یہ جو توحید ربوبیت ہے، اس میں اکثر لوگوں کا اختلاف نہیں ہے. مسلمان تو مسلمان، کافر بھی، مشرک بھی اللہ کی توحید ربوبیت کے قائل ہیں. مشرکین مکہ بھی اللہ کی توحید ربوبیت کے قائل تھے. اصل مسئلہ تھا توحید الوہیت میں، کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں اوروں کو شریک کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندوں کو جب بندے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے نظر مانیں، جب وہ اللہ سے ڈریں، جب وہ اللہ پر توکل کریں، جب وہ اللہ کے لیے ذبح کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ ان سارے معاملات کو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سر انجام دیں. اسے توحید الوہیت کہتے ہیں. توحید الوہیت میں اکثر لوگوں کو شکوک و شبہات رہے ہیں. لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں شیطان کے وسوسے میں آ کر. شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ورغلائے. اس نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کیا. جب اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو آدم کی وجہ سے دھتکارا گیا ہے. شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی وہ دوسروں پر ڈال دیتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں. وہ دشمن بن گیا آدم علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تو اب جہنم میں جانا ہی ہے، تو میں اکیلا کیوں جاؤں گا؟ میں اپنے ساتھ اپنے جیسوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا، تو میں انسانوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. تو اب شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ اس چیز میں ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اللہ کے ساتھ عبادت میں اوروں کو شریک کرنا. تو شیطان اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی، ولی، نیک لوگ، ان کی ذات میں غلو کر کے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان نیک بندوں سے دعائیں کرو، ان نیک بندوں کے لیے ذبح کرو، ان نیک بندوں کے لیے نظر و نیاز دو، ان نیک بندوں کو پکارو، انہیں اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بناؤ. یہ سارے وسوسے جو شیطان کے ہیں توحید الوہیت کے بارے میں. تو توحید ربوبیت کے بارے میں اکثر لوگ، مشرکین بھی جیسے میں نے ذکر کیا، وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے، لیکن اللہ کی توحید کے قائل تھے ربوبیت میں، خالق ہونے میں، رب ہونے میں اللہ کو ایک مانتے تھے، خالق ہونے میں اللہ کو ایک مانتے تھے. مانتے تھے کہ آسمان سے بارشیں برسانے والا اللہ رب العالمین ہے، انعام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. لیکن جب عبادت کی بات آتی تھی، جب پکارنے کی بات آتی تھی مدد کے لیے، جب نظر و نیاز کی بات آتی تھی، جب ذبح کی بات آتی تھی، تو اللہ کے علاوہ اوروں کو ساتھ شریک کر لیتے تھے. تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت کا ذکر کیا ہے.
اے لوگو اس رب کی عبادت کرو۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا عبادت اس کی کرنی چاہیے جس نے پیدا کیا۔ صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تم سے پہلے سب لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایک دو ٹوک اور واضح بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ فلاں کا بڑا مقام ہے، فلاں کا بڑا مرتبہ ہے، فلاں نبی ولی اللہ کا بڑا مقرب ہے، فلاں فرشتہ اللہ کا بڑا مقرب ہے، لہٰذا عبادت اس کی بھی چلو کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ شیطانی وسوسوں کے اندر نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ کے بندوں میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی ذات میں غلو کر کے جس طرح یہودیوں نے غلو کیا، جس طرح عیسائیوں نے غلو کیا، اور یہ غلو ہمیشہ یہودیوں عیسائیوں سے پہلے بھی ہوتا رہا۔ اللہ کے لیے اولاد مقرر کر لینا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کیا، اور صرف یہی نہیں، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا، اور صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے سے پہلے لوگوں کی مشابہت کرتے رہے۔ یہود عیسائی بھی یہودی بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی مشابہت کرتے رہے، یعنی پچھلی قومیں بھی انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کی طرف ان کی نسبت کی، ان کی ذات میں غلو کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، نہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کی دعوت دی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعوت دی، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ اپنے سے پہلے کفار کے قول کی مشابہت کرتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یؤفکون، کام وہ بہکائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، مسیح ابن مریم وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، اور اللہ کی روح ہیں، روح اللہ ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، تین نہ کہو۔ عیسائی تین کے قائل ہیں، تین ہے اور حقیقت میں ایک ہے اور وہ ایک تین ہے۔ انتہوا خیر لکم، تم باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کے لائق وہ ہستی ہوتی جس نے پیدا کیا ہو۔ اگر حضرت عیسیٰ نے پیدا کیا ہے تو ان کی بھی عبادت ٹھیک ہے ہو جانی چاہیے، اگر پیدا کیا ہے تو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پیدا کیا تو ان کی بھی عبادت ہو سکتی ہے، فرشتوں نے اگر پیدا کیا تو ان کی بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ عبادت اس کی ہوگی جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ مشرکین سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ ایک طرف مشرک کہتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ تعالیٰ عقلاً ثابت کرتے ہیں توحید کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے مشرکو، تم کہتے ہو کہ خالق اس کائنات کا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب تم اللہ وحدہ لا شریک کو خالق مانتے ہو، تخلیق میں اللہ کی توحید کے قائل ہو، تو پھر عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ توحید کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ توحید کی وہ قسم جس میں زیادہ اختلاف ہے توحید الوہیت، توحید ربوبیت میں زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ تقریباً سارے لوگ ہی جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کائنات کے کسی بڑے کو مانتے ہیں، کوئی ایک بھی توحید ربوبیت کا مخالف نہیں ہے، خواہ وہ مشرک ہوں۔ مشرکین مکہ شرک کرتے تھے الوہیت میں، یہود شرک کرتے تھے الوہیت میں، عیسائی شرک کرتے تھے الوہیت میں۔ مشرکین مکہ بھی شرک کرتے تھے، مجوسی جو دو خداؤں کے قائل ہیں وہ بھی جو ہے وہ بھی اصل میں توحید ربوبیت کے قائل ہیں، وہ ایک کو بڑا مانتے ہیں، خیر کے خدا کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان مشرکین سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو مشرکین بیک زبان کہیں گے اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ پھر اللہ سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے، اس پانی سے
زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے اس کی موت کے بعد، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل الحمدللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ الحمدللہ۔ مشرک بھی اپنے منہ سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ کی ربوبیت کا اقرار اللہ کی الوہیت میں توحید کو مستلزم ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ توحید ربوبیت کا اقرار یہ عقلاً تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کو الوہیت میں ایک مانا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بڑے بڑے مسئلے ہیں اللہ نے ان کو عقلاً ثابت کیا ہے۔ یعنی اللہ یہ نہیں فرماتے کہ اللہ کا حکم یہ ہے تو یہ کرو، اصل میں اللہ یہ فرمائے اللہ کا یہ حکم ہے تو یہ کرو، تو مشرکین کافر تو کہیں گے ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم تو قرآن کو مانتے ہی نہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے احکامات مسلمانوں کے لیے تو حجت ہو سکتے ہیں کہ مسلمان قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، لیکن اب غیر مسلموں کو کیسے سمجھایا جائے؟ ان کو عقلاً بات سمجھائی جا سکتی ہے، لاجک کے ساتھ بات سمجھائی جا سکتی ہے، تو لاجک کے ساتھ انہیں کیسے سمجھایا جائے، عقلاً انہیں کیسے سمجھایا جائے، توحید کی بات کیسے کی جائے ان کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید کو، رسالت کو، قرآن کریم کی حقانیت کو، ان تمام چیزوں کو، بعث بعد الموت، جو اس قسم کے سارے اعتراضات تھے کفار کے، اللہ نے ان کے عقلی جواب دیے ہیں قرآن کریم میں، ان کو عقلاً ثابت کیا ہے، لاجک کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عقل کو استعمال کرو، اپنے آباء و اجداد، آنکھیں بند کر کے آباء و اجداد کے پیچھے نہ چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت کو جو ثابت کیا ہے وہ کیسے ثابت کیا ہے؟ توحید ربوبیت کے ذریعے۔ یہی اس آیت کریمہ کا میسج ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ عبادت اس کی ہوگی جس نے پیدا کیا ہے، یعنی توحید ربوبیت سے مراد اللہ کے وہ کام ہیں اور ان کاموں میں اللہ کو ایک ماننا ہے جو اللہ کے، جو رب ہونے کے حوالے سے اللہ کے کام ہیں۔ جیسے میں نے کہا تخلیق ہے، رزق دینا ہے، انعام کرنا ہے، تدبیر کرنا ہے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ کے کام ہیں۔ تو جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ اکیلا ہے، مشرک بھی اس کو مانتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ ساری نعمتیں تو اللہ کرے، پیدا اللہ کرے، رزق اللہ دے، انعام اللہ کرے، بارشیں اللہ برسائے، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو اللہ پیدا کرے، اور اس میں اللہ وحدہ لا شریک ہو، مشرک بھی اس کو مانے۔ تو جب اللہ کو اللہ کے ان انعامات کا بدلہ دینا ہے، اللہ کے مخلوق نے، عبادت بدلہ تو نہیں ہو سکتی پورا، لیکن جو کوئی مخلوق کر سکتی ہے، تو اب مخلوق وہ عبادت کرنے میں، اللہ کو پکارنے میں، اللہ سے حاجتیں مانگنے میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لے، نظر و نیاز میں، بھیڑ چڑھانے میں اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب ذبح کیا جاتا ہے، جانوروں کو بھیڑ چڑھایا جاتا ہے، نظر و نیاز دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، عبادت کی جو بھی صورتیں ہیں، جب وہ ان میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لے کہ جی فلاں بڑا نیک ہے، فلاں بڑا کرنے والا ہے، جب اوروں کو شریک کر لے تو یہ توحید الوہیت میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب پیدا کرنے میں اللہ اکیلا ہے، رب ہونے میں اللہ اکیلا ہے، تو عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ہے قرآن کریم کا بنیادی سٹانس۔ اللہ تعالیٰ توحید الوہیت کو ایسے سمجھاتے ہیں، اور یہ انداز آپ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ملے گا، تو یہاں وہی انداز ہے۔ توحید الوہیت کو اللہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا، اس رب کی عبادت کرو جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ اب قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو یہ بات ملے گی، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ زمین و آسمان کا خالق ہونا تو بہت دور کی بات ہے، دیگر مخلوقات کا کوئی خالق نہیں ہے، مچھر، مکھی، چونٹی جیسی مخلوقات کا کوئی خالق نہیں ہے۔ تو جب کوئی مچھر کو پیدا نہیں کر سکتا، جب کوئی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتا، تو اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کتنا ہی کرنے والا کیوں نہ ہو لوگوں کی نظروں میں۔ شیطان کے وسوسے جو ہیں کہ فلاں تو اتنا بزرگ و برتر ہے، فلاں کی یہ صفات ہیں، فلاں کی یہ صفات ہیں، فلاں اتنا مقرب ہے اللہ کا، فلاں اتنا بڑا رسول ہے، فلاں اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ یہ سارے مقام، یہ سارے فضائل اپنی جگہ پر، انہوں نے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ بارشیں وہ برسا سکتے ہیں کہ نہیں برسا سکتے؟
جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو پھر اللہ ہی کی عبادت ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اکثر جو اللہ تعالیٰ توحید الوہیت ثابت کرتے ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے کہ نہیں، تو جو خالق ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، تو یہ توحید ربوبیت سے اللہ توحید الوہیت کو ثابت کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ وہی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے نہ صرف تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے سب لوگوں کا خالق بھی وہی ہے، صرف لوگوں کا خالق نہیں ہے، دیگر تمام مخلوقات کا خالق بھی وہی ہے، پہاڑوں، سمندروں، شجر، حجر، آسمان، زمین، تمام مخلوقات کا خالق وہ ہے۔ تو جب اللہ وحدہ لا شریک خالق ہے جس کو مشرک بھی مانتے ہیں، تو پھر عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف عبادت میں شریک نہیں کیا جاتا، پھر نظر و نیاز میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جاتا ہے، اور کیا بدترین عمل کیا جاتا ہے کہ جب نظر و نیاز نکالی جاتی ہے، یہ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کے لیے بھی نظر و نیاز نکالتے ہیں، اپنے پیروں فقیروں کے لیے۔ جب اوروں کے لیے نظر و نیاز نکالتے ہیں تو اللہ کا بھی کچھ حصہ مقرر کرتے ہیں، اوروں کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں۔ جب کوئی ان ایکسپیکٹڈلی کچھ کم ہو جاتا ہے جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا آدھا اللہ کو دینا ہے، آدھا اتنا ہم نے پیروں فقیروں کو دینا ہے، اگر وہ کم ہو جائے اللہ کے حصوں میں کمی ہو جاتی ہے، پیروں فقیروں کے حصوں میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو تم نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا، پھر اللہ کو ان سے بھی کم کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں ایک تو تم نے اللہ کی اولاد مقرر کی، پھر اولاد مقرر بھی کون سی کی؟ جو تمہاری نظروں میں کم تر ہے، لڑکیاں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو تم نے اللہ کی اولاد مقرر کی، پھر اولاد مقرر بھی کون سی کی؟ اے مشرکین، تم نے اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کی۔ تمہارے ہاں بیٹی ہو جائے تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرو، اور مقرر بھی وہ کرو جس کو تم اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے؟ یہ کتنی عجیب تقسیم ہے۔ تلک اذن قسمۃ ضیزہ۔ اللہ کے ساتھ اوروں کے لیے بھی نظر و نیاز نکالتے ہو، اور اوروں کے حصے میں کمی نہیں کرتے، اللہ کے حصے میں کمی کر دیتے ہو۔ اللہ کے لیے کوئی چیز دی جائے تو وہاں خراب چیز بھی آ جائے گی، وہاں کمی کوتاہی بھی آ جائے گی۔ جب اور لوگوں کی نیاز نکالی جائے گی، نظر نکالی جائے گی، وہاں خالص چیز دی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ لاہور میں اگر خالص دودھ، جس کو خالص دودھ کہا جا سکے، وہ کہاں ملتا ہے؟ آپ بتائیے کہاں ملتا ہے؟ ایک ہی جگہ پر ملتا ہے، وہ داتا دربار میں ملے گا آپ کو۔ وہ جب 11ویں 12ویں جب دی جاتی ہے نا، وہاں ملتا ہے خالص دودھ۔ مسجد میں دیا جائے وہ بھی خالص نہیں ہوگا، مدرسے میں دیا جائے وہ بھی خالص نہیں ہوگا، کہیں اور خالص نہیں ملے گا، ایک ہی جگہ خالص ملے گا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جو چیزیں پیدا کی، انہوں نے اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں انہوں نے حصہ نکالا، اللہ کا بھی اور غیر اللہ کا بھی۔ اللہ نے جو جانور پیدا کیے، اللہ نے جو کھیتیاں پیدا کی، اس میں اللہ کی مخلوق نے، انسانوں نے حصہ نکالا، اللہ کے لیے بھی نکالا اور اپنے شرکاء کے لیے بھی نکالا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا تھا وہ اللہ کو نہیں پہنچ سکتا تھا، اور جو وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، جو اللہ کا حصہ تھا وہ شریکوں کو پہنچ جایا کرتا تھا۔ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اور اگر اب یہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ، وہ اللہ سے بڑھ کر غیر اللہ سے محبت شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر غیر اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر کسی مجلس میں یہ کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے دلوں میں دل بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ کی بات آئے، بس اللہ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے سامنے آپ جب بھی بات کریں گے ان کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے گی، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جائے گی، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب اللہ کے علاوہ اوروں کی بات آئے گی، فلاں بھی اولاد دے سکتا ہے، فلاں بھی حاجت روا کر سکتا ہے، فلاں بھی مشکل کشائی کر سکتا ہے، فلاں کو بھی راضی کرنا چاہیے، فلاں بھی یہ، فلاں بھی یہ، تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر ہو، جب ایک اللہ کا ذکر ہو تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے ان کو،
جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ جب اللہ کے علاوہ اوروں کی بات آئے، لات منات عزا کی، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ یہ خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ بہت آسان فارمولہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے کہ نہیں؟ اللہ کے علاوہ وہ معبود ہو سکتا ہے جو پیدا کرے، جو تمہارا بھی خالق ہو، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہو. جو خالق نہیں ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہ کرے. اللہ کے علاوہ جتنے معبود بنائے جاتے ہیں، نبیوں کو بنا لیا جائے، ولیوں کو بنا لیا جائے، نیک لوگوں کو ان کی ذات میں غلوب کر کے، اللہ فرماتے ہیں بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ پیدا نہیں ہوئے؟ کیا یہ خود ہی خالق ہیں؟ سورہ طور میں ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تخلیق سے بات شروع کرتے ہیں. معبود وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہو، جس نے پیدا کیا ہو. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی اور مخلوق ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے سکے؟ جب اللہ وحدہ لا شریک پیدا کرتا ہے، جب اللہ وحدہ لا شریک رزق دیتا ہے، آسمان و زمین سے بارشیں برساتا ہے، تو عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کیا جاتا ہے؟ یہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من رب السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ سب کہیں گے، مشرک بھی، اللہ. اللہ فرماتے ہیں جب رب زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے. قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، کیا تم نے اللہ کے علاوہ ایسے دوست پکڑ رکھے ہیں جو ایک تو انہوں نے پیدا کچھ نہیں کیا، نمبر دو وہ اپنے نفسوں کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو وہ دوسروں کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہوں گے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیرا اور نور برابر ہو سکتا ہے؟ اندھا کون ہے؟ جو اللہ وحدہ لا شریک خالق ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے. تو جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ بصیر ہے. جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرے وہ اندھا ہے، عقل کے اعتبار سے، آنکھوں سے، دل سے. کفر و شرک اندھیرا ہے اور توحید ایمان نور ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا ان لوگوں نے، مشرکین نے، اللہ کے لیے ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہو اللہ کے پیدا کرنے کی طرح. ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود کیوں بنا لیے ہیں؟ لوگوں کو کیا شبہ پڑ گیا ہے؟ کیا جن کو لوگ معبود مقرر کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، تو لوگوں پر تخلیق مشابہ ہو گئی ہے. کیا یہ جو جن کو یہ حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ کو، مشرکین مکہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے بت بنائے ہوئے تھے، حضرت نوح کی قوم نے نیک لوگوں کو کے بت بنا لیے تھے. شرک شروع ہوا قوم نوح میں، 5 معبود جن کا ذکر ہے سورہ نوح میں علیہم السلام اجمعین. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اور جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا جاتا ہے، کیا انہوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی تخلیق کی ہے، کوئی کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ اب لوگوں پر مشابہت خلط ملط ہو گئی ہے. ایسی بات تو نہیں ہے. مشرک بھی مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. وہو الواحد القہار، وہ اکیلا ہے اور وہ غصہ کرنے والا، قہر کرنے والا ہے اپنے شرک کرنے والوں پر، مخالفین پر جو اللہ کی بات نہ مانے. تو بات تو تخلیق کی ہے. اگر پیدا نہیں کیا کسی اور نے تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ حج میں تو اللہ اس کو اتنے زوردار انداز میں بیان فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا اسے غور سے سنو. سورہ حج آیت نمبر 73. اے لوگوں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو. اللہ مثال بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عام طور پر اس سے پہلے یہ نہیں کہتے کہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ذرا غور سے سنو. یہ بڑی اہم مثال ہے، ایسی مثال ہے جو توحید شرک کو واضح کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی مثال ہے جو شرک کے پڑخچے اڑا دیتی ہے. ذرا غور سے سنو اس مثال کو. جس کے پاس اللہ عقل ہوگی وہ اس مثال کے بعد پھر شرک نہیں کر سکے گا. باقی جس نے اپنی عقل کو معوف کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، جو میں نہ مانوں، بغاوت پہ اترا ہوا ہے، پھر ایک الگ بات ہے.
اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی، ذرا غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے وہ سب اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں. کتنی بڑی مثال ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے تمام معبودوں کو اکٹھا کر لو اور ان سب سے کہو کہ چلو کوئی ایک نہیں، سب مل کر ایک مکھی پیدا کر دیں. مختلف اعضاء آپ اس میں تقسیم کر لیں کہ یہ عضو میں نے بنانا، یہ عضو میں نے بنانا، یہ عضو میں نے بنانا. اپنے تمام معبودوں کو کہو کہ وہ مل کر ایک مکھی پیدا کر دیں، نہیں پیدا کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ، مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر مکھی ان کے سامنے پڑی ہوئی چیز سے کوئی چیز لے جائے، مشرکین نظر و نیاز دیتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں لے آتے تھے. اصل میں سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو مجاور ہوتے ہیں، جو بتوں، اس زمانے میں بت ہوتے تھے، آج کل قبریں ہیں اور قبروں کے مجاور ہیں. انہوں نے لوگوں کو سجھایا ہوا ہے کہ قبروں پر بتوں کو یہ چیزیں لا کے دو، یہ کھاتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز ہونی چاہیے. وہ اصل میں مجاوروں کے لیے ہوتی ہے. یہ کھانے پینے کے دھندے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، پہلے بھی بنائے ہوئے تھے، آج بھی بنائے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے سامنے پڑی ہوئی چیزیں، اس زمانے میں لوگ بتوں کے سامنے چیزیں رکھ جاتے تھے، وہ مجاور بعد میں کھا جاتے تھے. آج کل لوگ قبروں میں یہ چیزیں دے آتے ہیں. ان کے سامنے پڑی ہوئی چیز سے اگر کوئی مکھی کوئی ذرہ لے جائے، یہ سب مل کر مکھی سے وہ ذرہ واپس نہیں لا سکتے. مکھی پیدا کرنا تو درکنار، مکھی کچھ لے جائے یہ سب مل کر مکھی سے واپس نہیں لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کتنا کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے مطلوب وہ بھی کتنا کمزور ہے. طالب سے مراد اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے والا طالب، وہ بھی مشرک بھی کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے غیر اللہ سے وہ بھی کتنا کمزور ہے. یا طالب اور مطلوب سے مراد یہ مثال مراد ہے کہ اس مثال میں اگر مکھی کچھ لے جائے تو اس مکھی کو پیدا کرنا تو درکنار، یہ سب معبود غیر اللہ، سب معبود مل کر مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لا سکتے. اب یہ اگر مکھی کچھ لے جائے تو یہ سارے جو معبود مل کر بھی مکھی سے وہ لینا چاہیں، طالب بن جائیں، وہ مکھی سے لے نہیں سکتے. تو یہ معبود سارے کے سارے طالب ہوئے اور مکھی مطلوب ہوئی. کہ معبود بھی طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب مکھی بھی کمزور ہے، لیکن وہ مکھی سے وہ چیز نہیں چھین سکتے، اور پھر ان کو اللہ کے برابر قرار دے دیتے ہیں لوگ. اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. کیسی ناقدری کی ہے اللہ کی کہ اللہ کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دیا، یا ان لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملا دیا جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے. جو مکھی ذرہ لے جائے کھانے سے وہ ذرہ واپس نہیں لا سکتے. الوہیت کے دلائل ہیں. قرآن کریم ان دلائل سے بھرا پڑا ہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. یہ آپ سورہ مؤمنون دیکھیے، اللہ یہی بات سورہ مؤمنون میں 21 پارے کے شروع میں امن خلق السماوات، اللہ سارے ربوبیت کی مثالیں پیش کر کے اللہ کہتے ہیں بتاؤ کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ، کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ. یہ سورہ نمل میں بھی یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، جس نے نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے باغات خوشنما، تم تو وہ درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ اللہ اپنی ربوبیت بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہونے کے لائق ہے. اللہ ربوبیت کی مثالیں پیش کر کے الوہیت ثابت کر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ معبود اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے اگر کوئی اللہ والے یہ کام کرے. تو اگر کوئی زمین و آسمان کو پیدا کرے، اگر کوئی آسمان سے پانی برسائے اللہ کے علاوہ، کوئی اگر یہ خوشنما باغات اگائے، تو پھر اس کی عبادت کرنا بھی کچھ بنتا ہے. پھر اب امن جعل الارض قرارا، یہ ساری ربوبیت کی باتیں. جس اللہ نے زمین کو جائے قرار بنایا، صرف پیدا نہیں کیا زمین کو رہنے کے قابل بھی بنایا، نہریں بسائیں درمیان میں، پہاڑ لگائے اس کے اوپر، سمندر بنائے، سمندروں کے اندر ایک حاجز، ایک آڑ بنائی. سمندر کے پانی پیرالل چلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتے. یہ سارا کام کرنے والا اللہ ہے، کوئی معبود غیر اللہ یہ کام نہیں کر سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا تو کوئی اور معبود کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ. یہی انداز چل رہا ہے. سورہ مومنون میں قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کہ یہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے سارا کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہے. تو
تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے، پھر اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ مشرک جواب دیں گے اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے تو عبادت اللہ کے علاوہ اوروں کی کیوں؟ قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس دلیل سے، یہ دلیل ہے عقلی توحید الوہیت کی، یعنی عبادت اس کی ہو سکتی ہے کہ جو پیدا کر سکے، جو رزق دے سکے، جو بارش نازل کر سکے، جو زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر سکے، تو اس کی عبادت ہو سکتی ہے۔ اور عبادت کی ساری صورتیں جو عبادت کی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو یہ دلیل ہے عقلی دلیل توحید الوہیت کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار بن جاؤ کے بارے میں بات کروں گا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ اللہ کی وہ صفات ہیں رب ہونے کے حوالے سے۔ اللہ نے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اس پانی سے اللہ نے پھلوں سے رزق نکالا ہے۔ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے کہ نہیں؟ مشرک بھی مانتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی یہ کام نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، پھر تم نے اللہ کے علاوہ معبود ند کیوں بنا رکھے ہیں؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اللہ کے علاوہ ند نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو۔ تو توحید ربوبیت سے اللہ توحید الوہیت کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے۔ توحید کو ثابت کرنے سے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت کو ماننے سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو تقوی کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کروں گا، اور پھر ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔